شواہد پھر سے ایک دفعہ میں اور میری پوری پارٹی لندن کے ہی میدان سے پھر سے میاں صاحب کی حکومت کو بیک فٹ پہ لے جائے گی، اور جو اخلاقی قوت وہ ہار چکے ہیں اے صادق امین 162 اور 163 کے تحت، اسی پلیٹ فارم سے ہم نے ایم کیو ایم کے لیے بھی بہت بڑھ جدوجہد کی تھی، اور اس ایم کیو ایم کے تحت ہم نے یہیں سے وہ ایشو اٹھایا تھا اور کامیاب ہوئے تھے، جس سے تقریر بند کرانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ بھی ہمارے ہی کریڈٹ میں جاتا ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو اہم فیصلے اور جو آنے والے ہفتے ہیں اس میں ہم پریس کے تھرو میاں صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی میگا سکینڈل کرپشن کی صرف زبانی کہانی پیش نہیں کریں گے، بلکہ پھر سے ایک دفعہ ایویڈنسز میں پہنچاؤں گا، دوں گا، اور اس کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو باقی قوموں نے کیا ہے وہی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کرے گا، چاہے وہ میاں صاحب کا ایشو ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب کا ایشو ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہو، ساری چیزوں کو ایڈریس صرف تحریک انصاف کر رہی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جیتے کیوں نہیں ہیں، تو نہ جی ہمیں فارم 15 چینج کرنا آتا ہے، نہ ہمیں گلے کاٹنے آتے ہیں، نہ ہمیں بدماشی کرنی آتی ہے، نہ ہمارے پاس کرپشن کا پیسہ ہے کہ ہم لوگوں کو خرید سکیں، لوگوں کے ضمیر کو خرید سکیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں بکرے کی گھاس مہنگی ہے، ضمیر سستا ہے۔ تو میں پھر سے توقع کرتا ہوں کہ کراچی پاکستان سے لے کے لندن تک اور یو کے تک میری اور میری پارٹی کے سارے پاکستانی ایک دفعہ پھر یکجا ہوں گے، اور پھر بتائیں گے کہ پاکستان میں جو کئی سالوں کی حکومتیں نہیں کر سکیں وہ پھر سے تحریک انصاف اور اس کے لوگ پاکستان کو کر کے دکھائیں گے، اور جو ہم الحمدللہ کہتے آئے ہیں اب تک وہ ہوتا رہا ہے، اور جو آج سے لے کر آنے والے ہفتوں میں اور دنوں میں ہم لندن کے شہر سے جو چیزیں کریں گے پیش، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اور ان کے صاحبزادے بہت پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ بڑی گیم انہوں نے زبردست کھیلی ہے، آتے ساتھ میں نے لندن سے سعودی عربیہ کی کہانی بریک کی، اور اس کے بعد بی بی سی نے بھی وہی بات کی کہ سعودی عربیہ میں کوئی سٹیل مل نہیں تھی، وہاں ایک جنک یارڈ سے اکوپمنٹس لائے گئے تھے، وہ ایک پلاٹ تھا اور وہ پلاٹ بیچا گیا۔